يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، جو کچھ بھی اس دل میں آتا ہے وہ سب کچھ جل جاتا ہے، کیونکہ محبت کی آگ سے زیادہ کسی آگ میں تیزی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیا بہتی ندیوں کا شور سنتے ہو؟ یہ کس طرح شور کرتی ہے، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہے تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب طالب حق واصل ہو جاتا ہے، یعنی خدا تک پہنچ جاتا ہے، اس کی شورش اور اس کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی اولیاء ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی پردے میں آ جائے تو یہ دنیا نیست و نابود اور برباد ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی کی زبان سے سنا ہے کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ پہلی سمندروں جیسی سخاوت، دوسری چیز سورج جیسی شفقت، تیسری چیز زمین جیسی تواضع یعنی انکساری۔ حضرت خواجہ معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید اپنی توبہ میں اس وقت تک سچا پکا نہیں سمجھا جائے گا جبکہ اس کے الٹے ہاتھ والا فرشتہ 20 سال تک اس کا کوئی بھی گناہ نہ لکھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد کے صوفیہ کرام نے اس بات کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ مرید کے لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ و استغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بالکل بھی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے مشائخ کرام اپنے مریدوں کو سوتے وقت استغفار کی تاکید کرتے ہیں تاکہ دن بھر کے گناہ جو ابھی تک اللہ کی رحمت کی وجہ سے لکھے نہیں گئے اسے نہ لکھا جائے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی زبان سے سنا کہ انسان فقر کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اس عالم فانی میں اس کا کچھ بھی حصہ باقی نہ رہے، اور فرماتے ہیں محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں عارفوں کا بہت بڑا مقام ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام چیزوں کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف یعنی خدا کو پہچاننے والا وہ ہے کہ جو کچھ چاہے وہ فوراً اس کے سامنے آ جائے، اور جو کچھ بات کرے تو فوراً اس کی جانب سے اس بات کا جواب سن لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور محبت میں عارف کا کامل درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے پر دعویٰ کر کے آئے تو وہ اپنی قوت کرامت سے اسے گرفتار کر لے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت کی علامت یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے بھاگے اور معرفت میں خاموش رہے۔ آپ فرماتے ہیں عارف وہ ہے جو اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال باہر کرے تاکہ وہ بھی اکیلا ہو جائے جیسا کہ اس کا محبوب اکیلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدقسمتی کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی کرتا رہے
پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا امیدوار ہو۔ فرماتے ہیں کہ عارف کی علامت یہ ہے کہ خاموش اور غمگین رہے گا، اور فرماتے ہیں جس نے جو بھی نعمت پائی وہ سخاوت کی وجہ سے پائی۔ فرماتے ہیں درویش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی کسی حاجت کے لیے آئے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، اور راہ محبت میں عارف وہ ہے کہ جو دو عالم سے دل کو ہٹا لے۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں درویشوں کے ساتھ بیٹھنا عزیز ترین چیز ہے، اور درویشوں سے جدا ہونا بدترین چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں متوکل یعنی توکل کرنے والا یعنی خدا پر بھروسہ کرنے والا وہ ہے جس کو مخلوق سے تکلیف اور اذیت پہنچے لیکن وہ کسی سے شکایت نہ کرے، نہ کسی سے اس بات کا ذکر کرے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ حیران ہو۔ فرماتے ہیں کہ عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ موت کو پسند کرے، عیش اور راحت کو چھوڑ دے، اور اللہ کی یاد سے انس حاصل کرے، یعنی اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو صبح اٹھے تو رات کی اسے یاد نہ آئے، یعنی کہ رات میں کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ جب دل وسوسوں سے خالی ہو۔ آپ فرماتے ہیں علم ایک بے پناہ سمندر ہے اور معرفت اس کی ایک نالی ہے، تو کہاں خدا اور کہاں بندہ؟ علم اللہ کے لیے ہے اور معرفت بندے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں معرفت والے لوگ ایسے آفتاب ہیں جو تمام عالم پر روشن ہیں اور تمام عالم ان کے نور سے روشن ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ قرب کی منزل تک صرف اس وقت جا سکتے ہیں جب نماز میں مکمل فرما برداری کرے، کیونکہ مومن کی معراج یہی نماز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں دل کے آئینے کو دنیا کی قدورتوں سے، دنیا کے زنگ سے صاف اور پاک کرتا ہے تو ذکر حق کے ساتھ اسے انس ہو جاتا ہے، اور جب ماں سوا کی ہستی درمیان میں سے اٹھ جاتی ہے تو وہ یگانہ حق ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے دل کے زنگ کو پاک کرتا ہے تو اللہ کے ذکر سے اسے سکون ملنے لگتا ہے، اور اللہ کے سوا جب تمام چیزیں اس کے اور خدا کے درمیان سے اٹھ جاتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر واصل حق کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا گروہ وہ ہے کہ جن میں اور اللہ میں کوئی حجاب یعنی پردہ باقی نہیں رہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی 4 چیزیں ہیں۔ پہلی درویشی میں اظہار تونگری، دوسری بھوک میں اظہار سیری، تیسری غم میں اظہار خوشی، چوتھے دشمن کے ساتھ اظہار دوستی۔ یعنی مرد مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ فقر میں بھی امیری اظہار کرے، یعنی لوگوں کو نہ بتائے کہ میں فقیر ہوں، اور وہ بھوکا رہتے ہوئے بھی خود کو سیر شدہ یعنی کھایا ہوا ظاہر کرے، اور غم میں بھی خوشی ظاہر کرے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی دوستی ظاہر کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ مسلمان 3 چیزوں کو پسند رکھتے ہیں، پہلی درویشی کو، دوسری بیماری کو، تیسری موت کو۔ جو شخص ان چیزوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس کو دوست رکھتے ہیں، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر جب میں اللہ تعالیٰ کی قرب میں پہنچ گیا تو کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ عارف اس کو کہتے ہیں کہ اگر ہر روز لاکھ کرشمے، لاکھ اسرار تجلی کے اس پر نازل ہو تو ان کا ذرا بھی ذکر اور اظہار نہ کرے، یعنی لوگوں کو نہ بتائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت والوں کی توبہ 3 قسم کی ہے، پہلی ندامت، دوسری اس چیز کو چھوڑ دینا، تیسری مطلب سے بے لوثی، یعنی اس کی توبہ کسی مطلب کے لیے نہ ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا
جو شخص معین الدین اور فرزندان معین الدین کا مرید ہوگا اس کے بغیر معین الدین جنت میں ہرگز قدم نہیں رکھے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ فرزندوں سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خلفاء۔ پھر ارشاد فرمایا قیامت تک جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوگے ان کو نجات کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں خانہ کعبہ میں ذکر کر رہا تھا کہ آواز آئی، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہوئے اور تیرے گناہ بخش دیے۔ میں نے عرض کی یا الہی تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو تو بخش دیا، لیکن میں امیدوار ہوں کہ میرے تمام مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دے۔ آواز آئی کہ ہم نے ان کو بھی بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک قبر کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس بزرگ نے یہ حال مشاہدہ کر کے، یہ حال دیکھ کر ایک نعرہ مارا اور ان کی جان نکل گئی، اور ایک وقت کے بعد وہ پانی بن گئے اور بہہ گئے۔ تو اے غافلو، اگر تمہیں مردوں کے حال سے واقفیت ہو جائے تم ان کا حال جان جاؤ اور ان کے عذاب کی کیفیت دیکھ لو تو ڈر کے مارے نمک کی طرح پگھل کر بہہ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔